اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے شہروں میں سے بصرہ کے حاکم کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سفیر روانہ کیا۔ جب یہ سفیر سرزمین موتا پر پہنچا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ یہ فعل اخلاق انسانی کے منافی تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بہت قلق ہوا، چنانچہ اس کی گوشت مالی کرنے کی خاطر مسلمانوں کو حکم دیا کہ حملہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ 8 ہجری ماہ جمادی الاول میں 3000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ کی وصیتیں ان کی رہنما تھیں۔ میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اپنے اور خدا کے دشمنوں سے جنگ و قتال کرو۔ کلیسا میں تمہیں کچھ گوشہ نشین لوگ ملیں گے، انہیں کچھ نہ کہنا، عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا اور عمارتوں کو مسمار نہ کرنا۔ رسول اللہ نے زید بن حارثہ کو لشکر اسلام کا سپہ سالار مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب سپہ سالار ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو پھر عبداللہ بن رواح سپہ سالار ہوں گے۔ لشکر اسلام کے جانبازوں کے روم کے بارے میں اطلاع ملی کہ رومیوں نے رومانیوں اور اپنے عرب قبائل دوستوں سے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس میں 2 لاکھ سپاہی شامل ہیں اور سب بلقا نامی مقام پر جمع ہو گئے ہیں۔ پہلا مقابلہ مشارب نامی گاؤں کے پاس ہوا تو اس میں روم کی فوقیت ثابت ہوئی۔ روم کے بادشاہ نے قیادت عامہ اپنے بھائی تیودور کے سپرد کر دی تھی۔ اسلام کے چھوٹے سے لشکر نے سرزمین موتا کو اختیار کیا، کیونکہ یہ جنگی حملوں اور ہرکل کے بڑے لشکر سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے مناسب تھی۔ زید بن حارثہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے، پرچم اسلام کو لہرایا اور دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی دلیرانہ جنگ نے فوج اسلام میں جوش پیدا کیا۔ کمسان کی جنگ ہو رہی تھی کہ زید کو تیر لگا اور وہ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ زمین مثل شفق لال ہو گئی۔ پرچم اسلام کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی جعفر بن ابی طالب نے علم سنبھال لیا، فوجوں کو روک شجاعانہ جنگ کرنا شروع کی۔ مارکوں کے شور و غل میں بآواز بلند کہا، کامیابی یا شہادت دونوں ہی مومنین کی امید و آرزو ہیں۔ لیکن وہ خون کے آخری قطرہ تک جنگ کا عزم رکھتے تھے۔ آپ کے گھوڑے کے اوپر کا حصہ خون سے رنگین ہو گیا۔ تاریخ اسلام میں یہ پہلا کارنامہ تھا۔ جعفر پہاڑ کی طرف ثابت قدمی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور دشمن پر غالب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ رومیوں کے ایک بڑے لشکر نے آپ پر حملہ کیا اور دائیں ہاتھ کو تلوار سے جدا کر دیا۔ جعفر نے بائیں ہاتھ میں علم سنبھالا اور مقابلہ کیا، لیکن دوسرا ہاتھ بھی قلم ہو گیا۔ اب جعفر نے علم کو سینے سے لگا لیا تاکہ مقادمت جاری رکھ سکیں۔ اس خوفناک وقت میں جعفر پر ایک ضرب اور لگی کہ جس سے آپ شہید ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اب تیسرے قائد عبداللہ بن رواح نے علم سنبھالا تاکہ مارکا میں ایک مرتبہ پھر علم لہرائیں۔ نئے سپہ سالار نے رومیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے، جو کہ سیلاب کی طرح بڑھتے چلے آ رہے تھے، بہادری سے جنگ شروع کی، مگر عبداللہ بھی شہید ہو گئے۔ اب ثابت بن ارقم نے علم سنبھالا اور مسلمانوں سے کہا کہ نئے سپہ سالار کا انتخاب کر لو۔ خالد بن ولید کو سپہ سالار منتخب کیا گیا۔ نئے سپہ سالار نے جلد ہی فیصلہ کر لیا، مقابلے سے بہتر ہے کہ ہم پسپائی اختیار کر لیں اور دشمن سے تدبیر کے ساتھ جنگ کریں۔ جب رات نے ہر چیز کو تاریکی میں چھپا لیا تو لشکر اسلام پیچھے ہٹ گیا اور دور صحرا میں چلا گیا۔ صبح کے وقت رومیوں نے دیکھا کہ صحرا سے مسلمان ہم ہمہ کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔
چنانچہ مسلمانوں نے قلیل ہونے کے باوجود رومیوں کو خوف زدہ کر دیا اور انہوں نے لوٹنے میں ہی بہتری سمجھی۔ اور ادھر مدینہ میں جبرائیل نے رسول کو جنگ کی رعدات سے آگاہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو اس طرح خطبہ دیا: زید نے علم لیا اور جنگ کی اور شہید ہو گئے، پھر جعفر نے علم لیا، جنگ کی اور پھر شہادت پائی، اس کے بعد عبداللہ نے علم لیا، جنگ کی اور شہید ہوئے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم شہید کی زوجہ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بچے بیٹھے ہیں، ماں ان کے بال سنوار چکی ہے۔ رسول نے جعفر کے بچوں کو بوسہ دیا اور پیار سے پہلو میں بٹھایا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسماء سمجھ گئیں کہ ان کے شوہر کے ساتھ کچھ ہوا ہے، لہٰذا کہنے لگیں: یا رسول اللہ، کیا آپ کو جعفر اور ان کے اصحاب کے بارے میں کوئی خبر ملی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افسوس کے ساتھ فرمایا: ہاں، وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت وہاں سے گھر پہنچے۔ اپنی لخت جگر فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا: ان غم زدہ بچوں کے لیے کھانا تیار کرو۔